ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. شرمیلا صاحبہ، اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو اب تحریک تحفظ آئین کا وفد جو ہے، اور خاص طور پہ ایک قومی کانفرنس بھی بلائی جا رہی ہے جس کے اندر آپ کو دعوت دی جائے گی، یعنی کہ پیپلز پارٹی کو دعوت دی جائے گی لیکن نون لیگ کو نہیں دی جائے گی، تو اب کیا آپ لوگ شرکت کریں گے؟ کس بنیاد پہ شرکت کریں گے؟ کیا آبزرور کی حیثیت سے جائیں گے یا ان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ ہوگا؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، اس پہ تو ایونچولی پارٹی کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کہ آیا اس میں جانا ہے یا نہیں جانا. پی ایم ایل این کو بلانا نہ بلانا یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ ان چیزوں کو ترجیح دیتی ہے جو عوام کے مفاد کی خاطر ہوں، عوام کی بہتری کے خاطر ہوں، اور ہم دوسروں کو بھی انکریج کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں حصہ لیں. بالخصوص اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس میں تو کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے. اب اگر یہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں کہ اس جماعت کو بلانا ہے، اس کو نہیں بلانا، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ کسی بھی ایشو پہ جب تک نیشنل کنسنسس نہیں ہوگا اونرشپ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو ان کو بھی میں تو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ بلائیں سب کو. آگے کوئی جاتا ہے یا نہیں جاتا، شرکت کرتا ہے نہیں کرتا، یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. رانا صاحب، اب ذرا یہ بتائیں کہ اس وقت جو حالات ہیں اور جس طرح سچویشن چل رہی ہے، اور یہ باقی رہنما بھی جن کو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیٹھ میں چھرا گھونپا، کچھ ایسا آپ کو ہلچل کوئی دکھائی دے رہی ہے کہ الگ سے کوئی مفاہمت کی کوششیں ہو رہی ہوں؟ یا شاہ محمود قریشی صاحب اگر اٹھ کے سامنے آتے ہیں رہائی کے بعد تو ان کو کیا ایکسیپٹ کرے گی گورنمنٹ کہ وہ ان کے بہاف پہ کوئی رول پلے کر سکیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سین پالیٹکس کے لیے تو جگہ ہے نا. یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، اگر آپ نے انگیج کرنا ہے حکومت کے ساتھ تو حکومت نے تو انگیجمنٹ کو بند نہیں کیا، کوئی تالا نہیں لگایا. حکومت تو ملک کے مفاد کے لیے انگیج کرنا چاہتی ہے. لیکن دیکھیں، ان کے مفادات وہ وہیں ایک سنگولر آدمی کے ارد گرد گھومتے ہیں نا، یہ اس سے آگے تو نہیں. لیکن اب وہ کرپشن کے اوپر سزا کاٹ رہا ہے نا، 14 سال کی سزا ہے، اور بھی کیسز ان کے اوپر پینڈنگ ہیں، اور پھر وہ آج بھی اسی طرح کی سیاست کرنا چاہتے ہیں جو 9 مئی کی سیاست تھی جس کی وجہ سے 9 مئی ہوا. تو ان کا اینگل اور ہے. تو یہ تو ان کی چوائس ہے کہ یہ کس طرح کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. مثبت سیاست کے لیے بالکل جگہ ہے، اور اگر یہ انگیج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بالکل انگیج کیا جائے گا. بات تو یہ ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی باہر آ بھی جاتے ہیں تو کیا خان صاحب ان کو انگیج کرنے دیں گے حکومت کے ساتھ، اور کن ٹرمز پہ انگیج کرنے دیں گے؟ تو سوال تو وہیں سے آتا ہے نا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار کے ہر دفعہ ان کو موقع ملا انہوں نے ماری ہے، اور یہ اپنے لیے کھائی کھودی، اور جو جس طرح کی سیاست یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے، اور نہ اس کی جو ہے وہ اجازت دی جائے گی. اب یہ جو نیشنل کانفرنس کر رہے ہیں اپوزیشن کی، اس میں دیکھیں انہوں نے عوام کے لیے تو کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جو یہ تو ان کے ساتھ کیسے کوئی ریلی کرے گا جب ان کا ایجنڈا ہی عوامی نہیں ہے؟ They have lost the track. دیکھیں، بات یہ ہے، یہ کے پی کے جلسوں کی بات کر رہے ہیں. کے پی کے جلسے جو یہ کر رہے ہیں کہ جہاں یہ ایک تحریک بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں 6-7 ہزار بندہ آتا ہے. وہاں یہ جو ہے وہ نوٹس لے رہے ہیں اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کے اوپر کہ وہ بندے نہیں پورے کر پا رہے. اس جگہ پہ جہاں یہ کہتے ہیں ہمارا قلعہ ہے اور ہم نے پتہ نہیں کیا کتنے وہاں توپیں چلا کے پتہ نہیں کیا کر دینا ہے، وہاں ان کے پاس عوامی پذیر رائے آپ کو نہیں نظر آ رہی کہ کوئی لاکھوں بندے نکل آئے، کوئی 50,000 بندہ نکل آئے. تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ اس سیاست میں جو یہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ سیلف سینٹرک پالیٹکس ہے. پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ، وہاں پر تو ان لوگوں سے مطالبہ ہو رہا ہوتا ہے جلسوں میں کہ جی آپ تاریخ دیں، آپ تاریخ دیں. وہ ان کے وہ جو چند جو فالوورز ہیں وہ مطالبہ جو مرضی کرتے رہے. جو کلٹ کے فالوورز ہیں وہ تو اسی طرح کا مطالبہ کریں گے نا کہ آپ جو ہے وہ رستے بند کر دیں، آپ رستے بند کر دیں، آپ پاکستان بند کر دیں، آپ فلانی چیز کو بند کر دیں. یہ بند اور یہ اس کے علاوہ تو ان کو اور نہیں کچھ آتا. ٹھیک ہے، میں ذرا جواب لے لیتا ہوں. یہ شفیع جان صاحب ایک چیز ذرا سمجھائیے گا کہ اس وقت پارٹی میں اوپر سے لے کے نیچے تک لڑائی ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک لڑائی ہے. فیصلہ سازی کے لیے آپ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں محمود خان اچکزئی کی طرف، علامہ صاحب کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا اگر جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر جتھوں کی سیاست ہوگی تو اس کے لیے پھر قانونی کارروائی ہوگی، وہ پھر آپ کو بھگتنا ہوگا. سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ آپ کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ورکریں 20-30 ہزار اگر نکل بھی آئے تو کیا یہ نظام ہل جائے گا؟ ہمیں ہوش مندی کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کال کے انتظار کر رہے ہیں کہ جی وہاں سے وہ کال دیں گے. تو یہ کیسے مینیفیسٹ ہوگا یہ چیزیں جن کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جب 8 اکتوبر کو سہیل آفریدی صاحب نامینیٹ ہوئے ہیں
ان کی قیادت میں اس وقت تحریک انصاف کمپلیٹلی متحد ہے. کس کی قیادت میں؟ ڈرامہ. اور سر مجھے بات کرنے دیں. جی میں سن نہیں پایا تھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. کس کی قیادت میں متحد ہے؟ میں نے کہا کہ 8 اکتوبر کو جب سہیل آفریدی صاحب نامینیٹ ہوئے ہیں تو پوری تحریک انصاف ان کی قیادت میں متحد ہیں. یہ ایک بیانیہ جو بیانایا جا رہا ہے کچھ دن سے کہ تحریک انصاف تتر بتر ہے. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک انصاف اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی. جب اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے تو اس میں چھوٹے موٹے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ تو نون میں بھی ہوتا ہے، پیپلز پارٹی میں بھی ہوتا ہے، وہاں تو اس سے بڑے بڑے گروپس ہیں. اچھا، جہاں تک تحریک کی ذمہ داریاں ہیں وہ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر صاحب کے پاس ہیں. خیبر پختونخوا سمیت پورا پاکستان کی امید اس وقت سہیل آفریدی صاحب ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو اپنا رول ہے وہ بھی پلے کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تحریک انصاف میں نہ کوئی توڑ ہے نہ کوئی توڑ نہیں، لیکن جو بیان دیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے، وہ آپ کے سیکریٹری جنرل ہیں، تو آپ ان کے بیان سے ایگری کرتے ہیں؟ ذاتی طور پہ جو سلمان صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ اس میں کوئی اس بیان میں ایسا کیا ہے؟ وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ جی اس نے نمبرز آف لوگوں کا کہا ہے کہ 30-35 ہزار لوگوں سے نہیں ہوگا. اچھا، اس سے زیادہ نمبر کے لوگ باہر نکلیں گے تو یہ تحریک کامیاب ہوگی. وہ ہمارا ماننا بھی ہے، وہ آپ سب کا ماننا ہوگا کہ 30-35 ہزار کوئی فگر نہیں ہے. اس سے بڑی فگر جب نکلے گی روڈوں پہ، اور انشاءاللہ سہیل آفریدی صاحب آپ کو یہ کر کے دکھائیں گے کہ جب بھی تحریک کی کال ہوگی تو لاکھوں لوگ انشاءاللہ خیبر پختونخوا. نہیں، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جلسوں میں چند ہزار لوگوں سے زیادہ اکٹھے نہیں کر پا رہے، تو آپ یہاں پر کیسے؟ اللہ کا واسطہ ہے جی، اللہ کا واسطہ ہے ستی صاحب، یہ جو جلسے ہم کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں جتنے نمبر میں لوگ آ رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کو، سہیل آفریدی صاحب کو دیکھنے کے لیے، ان کو سننے کے لیے اتنی تعداد نہ بلاول صاحب نکال سکتے ہیں اور نہ ہی نواز شریف صاحب نکال سکتے ہیں جتنا سہیل آفریدی صاحب یہاں پہ نکال رہے ہیں. اور جب عمران خان صاحب باہر ہوں گے تو پھر تو اس کا کوئی نمبر گننے کے لائق ہی نہیں ہوگا نمبر، اتنے لوگ ہوں گے. لیکن وہ پشاور کا جلسہ تھا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب انکوائری ہو رہی ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی بندے کیوں نہیں جمع ہوئے، اور یہ ایک بڑا کاز آف کنسرن تھا. دیکھیں پشاور کے جلسے کے بارے میں کوئی انکوائری نہیں ہو رہی، وہ کامیاب جلسہ تھا. اچھا، جو انکوائری ہو رہی ہے وہ تنظیم کے ہے. ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ ایک عہدے کے لیے 20-20 لوگ لائن میں کھڑے ہیں، اگر کوئی پرفارم نہیں کر رہا تو اس کو ریپلیس کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب ایک چیز مجھے بس یہ بتا دیجیے گا، آخری چیز، کہ اب آپ نے کہا کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کی طرف آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر ان کی ملاقات بانی سے نہیں ہوتی تو پھر وہ از خود ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ کسی طرز کی کال دے سکیں کیونکہ آپ کی نظریں ان پر مرکوز ہیں؟ بالکل، ان کو تمام تر مینڈیٹ عمران خان صاحب نے خود دیا ہے. اچھا، وہ عمران خان صاحب نے ہی یہ ذمہ داری ان کو سونپی ہے. وہ مشاورت بھی کر رہے ہیں ہماری مرکزی لیڈرشپ سے، صوبائی لیڈرشپ سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے. اچھا، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کلیکٹیو فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان تمام تر اختیارات محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس اور علامہ صاحب کے ساتھ ہے تحریک کے حوالے سے. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا شفیع جان صاحب.